اور ایک تیسری اپروچ بھی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ، جس میں آپ اپنے ذہن کے تاروں کو ذرا چھیڑیں اور ایک ایسے نئے آئیڈیا کے ساتھ آئیں جو پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. اور جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کو سٹریس نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ انٹلیکچولی مسئلوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ تکلیف میں سے نہیں گزرتے. جو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے، جی وہ کوئی بہت گمبھیر میں نے اصطلاح نہیں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ بلکہ ذرا بتائیے اس کے متعلق. دیکھیے، انٹیلیجنس سب سمجھتے ہیں ذہانت. بالکل صحیح ہے. اچھا، سب سمجھتے ہیں کہ ذہانت غصے میں کم ہو جاتی ہے، غم میں، پریشانی میں کم ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ خوشی میں بھی کم ہو جاتی ہے. یہ جب ہم محبت سے لبریز ہوتے ہیں کسی کے لیے تب بھی یہ کم ہو جاتی ہے. مت شت ماری جاتی ہے. اور زیادہ تر مت جو ماری جاتی ہے وہ محبت سے لبریز ہوتے ہوئے ماری جاتی ہے. جب ہم کسی کی محبت سے بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح ذہین نہیں رہتے جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے بعض اوقات جب وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو محبت سے لبریز ہونے کی وجہ سے ہم ایسی چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں جو کہ نہیں دینی ہوتی. اس کے علاوہ جو خوشی ہے، جب ہم حاتم تائی بنتے ہیں تو بھی آگے جا کے مسائل آتے ہیں. آپ خوش ہو گئے کسی امپلائی سے، اس نے کہا میری تنخواہ بڑھا دیں. آپ خوش ہیں، اس نے موقع دیکھ کے کہہ دیا میری تنخواہ بڑھا دیں. آپ نے تنخواہ بڑھا دی، لیکن جب تنخواہ دینے کا ٹائم آئے گا تو آپ کو مشکلات ہوں گی، رانجھ آ جائے گا. تو ایک تو یہ ہے جو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح منہ موتیوں سے بھرتی ہے، تو بعد میں کمٹمنٹ پوری نہیں کی. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پہلے جب ہم خوشی میں بات کر لیتے ہیں اور جب خوشی کا بخار اترتا ہے تو پھر ہم وہ بات کو تھوڑا مشکل سمجھتے ہیں. اب اس کے دو حل ہیں. یا تو آپ جذباتی کیفیات میں فیصلے نہ کریں، جذباتی کیفیات کو گزر جانے دیں، اور جب آپ غیر جذباتی ہوں تو تب فیصلے کریں، تب میدان عمل میں اتریں، لیکن شاید اس سے کافی وقت ضائع ہو. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سیکھ لیں کہ جذباتی کیفیات میں بھی آپ کی ذہانت کا معیار کم نہ ہو. یہ شاید ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ جب آپ ایموشنل بھی ہوں تو انٹیلیجنٹ ہو. یہ آپ صرف اس وقت انٹیلیجنٹ نہ ہو جب راوی چین لکھتا ہے، آپ اس وقت بھی انٹیلیجنٹ ہو جب ذرا ہلچل مچتی ہے، جب ذرا مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو بلکہ زیادہ انٹیلیجنس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مسائل آتے ہیں. عام زندگی میں جب بالکل امن و امان ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت شاید نہیں پڑتی. کام چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک طرح سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیسے کام کیا جائے ایموشنل انٹیلیجنس پہ؟ جان بھائی، سیکھنے کی بات ہے، سمپل سی ٹریننگز ہیں. دیکھیے، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، دیکھیے جو ہم یہ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اعجاز بھائی، راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا، تو بھائی ہم سمجھتے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا گمبھیر باتیں کرتے ہیں، پہلی زندگی میں اتنے جھنجٹ ہیں. دیکھیں، اتنی مشکل سے ہم نے یہ آئی ٹی کا ڈپلوما کیا، اتنی مشکل سے ہم نے ڈاکٹر بننے کا یہ کورس کیا، 17 سال تک والدین پیچھے پڑے رہے تو ہم ڈاکٹر بنے. اتنی مشکل سے ہم نے یہ کیا، اتنی مشکل سے ہم نے کوکنگ کلاسز جوائن کر کے اچھا کھانا بنانا سیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جن چیزوں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں ذکر اذکار، کہ مسائل حل کرنا، بدلنا، یہ کرنا، وہ کرنا، آپ کے خیال میں اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے کسی پیمانے کے تحت؟ جیسے ہم چیزوں کو ناپتے تولتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اتنے لیٹر ہے، یہ اتنے کلو گرام ہے، اس طرح ہم باتیں کرتے ہیں نا جی. تو کوئی اس طرح مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ساری علوم ہیں جن پہ ہم بدلنے کے حوالے سے، پرابلم سالو کرنے کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو ان کا کمپیریزن کس چیز سے آپ کریں گے کہ یہ اتنا مشکل ہے جتنا کہ وہ فلاں چیز، یہ اتنا مشکل ہے جتنا کہ MBBS کرنا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتنا مشکل ہے جتنا کہ انجینئر بننا؟ میں اس کا ڈائریکٹ جواب دے نہیں پا رہا، میں نے کوشش کر رہا ہوں، مگر ایک جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب تک ہمیں اس کا ادراک نہ ہو جائے یا کوئی ایک چھپاکا سا روشنی نہ ہو جائے، تب تک لگتا ہے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اندھیرا، چیزیں وہیں پڑی ہوتی ہیں.
مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. جو ہی روشنی ہوتی ہے نا ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے. بات بالکل صحیح ہے آپ کی. لیکن مجھے بتائیے جنرلی ہم سب کو پتا ہے نا کہ MBBS کرنا کتنا مشکل ہے. وہ تو مشکل کا ٹھیک ہے نا, ہمیں سب کو لوگوں کو پتا ہے. انجینئر بننا کتنا مشکل ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایک BA کرنا کتنا مشکل ہے, یا میٹرک کرنا کتنا مشکل ہے. فرق ہے. یا چائنیز کھانا کیسے بناتے ہیں اس کو پراپرلی سیکھنا کتنا مشکل ہے. سب کو اندازہ ہے نا اس بات کا کہ کوئی لینگویج سیکھنا کتنا مشکل ہے, یہ ہمیں اندازہ ہے. چیزوں کے بارے میں ہمیں بعض اوقات پتا ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہے, بعض اوقات نہیں پتا ہوتا. دیکھیے میں لندن سے آ رہا تھا دبئی, اور میرے پاس دبئی کا ویزا, وہاں سٹے کا ویزا نہیں تھا. مجھے وہاں تقریباً 20 گھنٹے قیام کرنا تھا, جس کے لیے مجھے بتایا گیا تھا ٹریول ایجنٹ کی طرف سے کہ آپ دبئی پہنچیں گے تو آپ کو وہاں ویزا مل جائے گا, آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. تو میں اس بات سے پریشان تھا کہ مجھے جا کے وہاں کسی لمبی لائن میں لگنا پڑے گا. یہ میرے ماضی کا پرسیپشن تھا کہ وہاں لمبی لائنیں ہوتی ہیں. میں جا کے وہاں ویزے کے لیے تگودو کروں گا, وہاں لوگ عربی بولیں گے, میں انگریزی بولوں گا, اور وہ ایروگینٹ ہوں گے, میری بات نہیں سنیں گے. اس طرح بات کے ساتھ میں آ رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ 9 بجے جب میں لینڈ کروں گا تو اگر مجھے ویزا مل بھی گیا تو 3 گھنٹے تو لگ جائیں گے, اور مجھے بہت دقت ہوگی, تکلیف ہوگی. اور اگر مجھے ویزا نہ ملا تو پھر میرے پاس 2 چوائسز ہوں گی کہ میں 18 گھنٹے ایئرپورٹ پہ گھومتا پھرتا رہوں اندر ہی, اور اس طرح میں پھر اپنی منزل مقصود کی طرف جاؤں, یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں کوئی ارلی فلائٹ لوں جو پاکستان میں اسلام آباد کی فلائٹ ہو سکتی ہے, لاہور کی ہو سکتی ہے, کراچی کی ہو سکتی ہے, تو میں پھر اس طریقے سے واپس پہنچوں. انہی سوچوں میں جہاز سے جب ایگزٹ کر رہا تھا تو میں نکلا تو وہاں سامنے جو لائٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے بڑا واضح طور پر کہ اگر آپ نے پاسپورٹ کنٹرول کی طرف جانا ہے, بیگیج ریکلیم کی طرف جانا ہے, اور ویزے کے حصول کی طرف جانا ہے, یا باتھ روم جانا ہے, یا ہوٹلز پہ جانا ہے, یا ایئرپورٹ کی آرامگاہ کی طرف جانا ہے, تو یہ رستہ ہے. اچھا آگے چل گئے تو ایک چیز بیچ میں آتی تھی کہ اب یہ ادھر لیفٹ پہ ہو جائیں گے تو یہ ہوگا, رائٹ پہ یہ ساری چیزیں ہیں, پھر آگے چلتے ہیں تو پھر ادھر لیفٹ پہ ہوں گے تو یہ ہوگا, آگے چلیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. کرتے 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 وہ جو ویزا آن ارائیول ہے میں اسی کے ساتھ چلتا رہا, اور ٹھیک 7 منٹس کے بعد میں ایک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اکیلا, اور ایک صاحب وہاں بالکل اٹینٹو تھے, اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی 3 ہدایات سامنے رکھ دی. ان 3 ہدایات میں تھا کہ ہوٹل ریزرویشن کرائیں, ویزا فیس ادا کریں, ویزا حاصل کریں اور جائیں. واہ, ہاؤ سمپل, ہاؤ کلیئر. اچھا میں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے, اور یہ اقدامات کیے, اور ٹھیک 9 منٹ کے بعد ویزا میرے ہاتھ میں تھا. زبردست. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ رستہ باہر کو جاتا ہے. اچھا اشارے سے ہیر یو گو. باہر نکلا تو ایک ٹیکسی والا بالکل تیار کھڑا تھا, میری اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, اور اس سے پہلے لکھا تھا کہ اگر آپ نے ٹیکسی پہ جانا ہے تو ادھر جائیں, اگر آپ کو کوئی ریسیو کرنے آیا تو ادھر جائیں. میں ٹیکسی کی طرف گیا تو جو پہلا ٹیکسی والا تھا اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ مجھے جانا کہاں ہے, اور میرا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھا, اور پھر پوچھا گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد کہ جانا کدھر ہے. تو میں نے اسے کہا کہ میں یہ سٹی سینٹر کے سامنے نووٹل ہوٹل ہے وہاں جانا ہے. 6 منٹ کے اندر اندر میں ہوٹل میں تھا. ہوٹل میں ریزرویشن میں کروا کے آیا تھا, ساری بات چیت بھی کروا کے آیا تھا کہ مجھے کل چیک آؤٹ کتنے بجے کرنا ہے, وہ میں نے نیگوشیٹ کیا تھا کہ مجھے ڈیلیڈ چیک آؤٹ کرنا ہے اپنی فلائٹ کے حساب سے. ہوٹل میں جاتے ہی انہوں نے مجھے میرے کمرے کی راہ دکھائی, اور فلائٹ لینڈ کرتے ہوئے اور ایگزٹ کرتے ہوئے جو ٹائم تھا اس کے 55 منٹ کے بعد میں اپنے ہوٹل میں بستر پہ لیٹا ایک پاکستانی چینل سے وہی خبریں سن رہا تھا, سیالکوٹ میں کیا ہوا, سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں. اچھا اب انسان جو ہے نا وہ پریڈکٹر اچھا نہیں ہے, اچھا فیوچر کے بارے میں نہیں بتا سکتا سم ہاؤ, لیکن انسان کو اس کے اوپر بڑا فخر و غرور ہے کہ وہ بہت اچھی پیش بینی نہیں کر سکتا ہے, پیش گوئی کر سکتا ہے. کچھ لوگ تو اس کو باقاعدہ پیشے کے طور پر اپناتے ہیں
وہ پامسٹ ہوتے ہیں, وہ نیورولوجسٹ ہوتے ہیں, ماموں ہوتے ہیں. تو لیکن ان فیکٹ ایسا ہوتا نہیں. ہم بعض اوقات مشکل چیزوں کو آسان اور آسان چیزوں کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں ہم ٹربل میں ہوتے ہیں. اچھا پریڈکٹر بننا انسان کے لیے کافی کارآمد رہتا ہے, اور اگر آپ سیکھتے رہیں تو آپ کی انٹیوشن اچھی ہو جاتی ہے. انٹیوشن کا مطلب ہے ٹیوشن, یعنی کہ ٹیوشن کا مطلب تو ہوتا ہے کسی سے پڑھنا, یعنی مدد لینا سیکھنے کے لیے, اور ان ٹیوشن کا مطلب ہے کہ آپ مدد لینے والے بن جاتے ہیں, اس راہ میں رہتے ہیں, اس راہ میں رہتے ہیں. آپ دائیں بائیں سے مدد لے کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں.